السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا انگلش گرامر کورس چل رہا ہے اور یہ ابھی اختتامی مراحل میں ہے. تو جن حضرات نے اپنا اس سے استفادہ کیا ہے، اس سے سیکھا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور پیش کریں کہ آپ کو یہاں کے لیسنز کیسے لگے، انداز کیسا لگا اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے. تو دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر فرمائیں. تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا. لیسن نمبر 16، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، زمانہ ماضی مکمل جاری. کہ پہلے ہم نے پڑھا پاسٹ انڈیفینٹ پڑھا، پھر اس کے بعد پاسٹ کنٹینیوس پڑھا، پھر پاسٹ پرفیکٹ پڑھا. اب اس کی آخری یعنی پاسٹ کی جو لاسٹ کے سمے چوتھی، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، کہ وہ زمانہ ماضی جو مکمل ہے، یعنی زمانہ ماضی تھا، مکمل ہوا تھا ایک خاص زمانے میں اور وہ جاری تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو آج ہم سیکھیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کا فارمولہ کیا ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اس کا فارمولہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے فارمولے میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی یہ پہلے بھی آپ نے سیکھا ہے، یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس کا جو آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا یعنی اس سے ملتا جلتا ہے، بلکہ اسی کی طرح ہے. وہاں پہ ہیو بین اور ہیز بین یوز ہو رہا تھا، یہاں پہ ہیڈ بین یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس مین ورب فورتھ فارم آئی این جی فارم پلس آبجیکٹ پلس فار سنس پلس ٹائم پلس بیفور پلس پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، پاسٹ سمپل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کا استعمال آپ کریں گے تو یہ ایک ترجمہ آپ کو دے گا. یہ آگے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، we use past perfect continuous to talk about an action that was or ongoing that was ongoing in the past until another action happened. کہ آپ ایسے ایک ماضی کے کام کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہاں اس وقت جاری تھا، زمانہ ماضی میں وہ جاری تھا، ایک خاص مدت تک، ایک خاص مقررہ وقت تک وہ جاری تھا، دوسرے فعل کے سٹارٹ ہونے سے، یعنی دوسرے فعل کے سٹارٹ ہونے تک. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ روزمرہ کے آپ جملے جو استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ نے گھنٹی بجائے میں سو رہا تھا، جب آپ نے کال کی تو میں سو رہا تھا. ٹھیک ہے، سو رہا تھا، یہ زمانہ ماضی کی آپ بات کرتے ہیں اور زمانہ ماضی کو، ایک فعل کو آپ جاری رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کے جملے ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتے رہتے ہیں جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نے کیسے بیان کرنا ہے، کیسے ان کو انگلش میں کہنا ہے، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ٹو شو دا ڈیوریشن. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہے کہ آپ ایک کام کو دوسرے کام کے پہلے ہونے سے بیان کر رہے ہیں جب تک وہ دوسرا کام نہیں ہو رہا، یعنی ایک کام کے جاری کا بیان کرتے ہیں آپ ایک خاص وقت تک، ایک خاص مدت تک. ٹھیک ہے، یا ٹو شو دا ڈیوریشن آف پاسٹ ایکٹیویٹی، یا آپ پاسٹ ایکٹیویٹی کا استعمال، اس کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یوزنگ فار اور سنس. کہ وہاں فار اور سنس، جس طرح فارمولے میں بتایا کہ فار یا سنس یوز کرتے ہیں کہ آپ اس کا ڈیوریشن بتاتے ہیں، آپ اس کا ایک دورانیہ بتاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے. تو اس کا فارمولہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس مین ورب فورتھ فارم پلس آبجیکٹ پلس ٹائم پلس فار اور سنس پلس ٹائم پلس بیفور پلس پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، یہ کیسے استعمال ہوگا، یہ اس کی مثال لکھی ہوئی. آئی ہیڈ بین رائٹنگ اے لیٹر. ٹھیک ہے، آبجیکٹ یہاں پر غائب ہو گئے،
آبجیکٹ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. آئی ہیڈ بین رائٹنگ اے لیٹر فار این آور بیفور یو کیم. آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں خط لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں خط لکھ رہا تھا. آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں یہ پوسٹ لگا رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں جو ہے یہ فلاں یہ کام کر رہا تھا. آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی وہ چلا گیا ہے، وہ جا رہا تھا، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ آپ کو پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے، بے شمار جملے ہم روزمرہ کی بولتے ہیں کہ آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی وہ آپ کا پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے روزمرہ کے جملے ہمارے عام استعمالات میں رہتے ہیں، تو آپ ان کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں کنورٹ کر کے ان کو انگلش میں بول سکتے ہیں. فارمولے کیا ہیں جی؟ فارمولے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا فارمولہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس مین ورب فورتھ فارم پلس آبجیکٹ پلس فار اور سنس پلس ٹائم پلس بیفور پلس پاسٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے، پاسٹ انڈیفینٹ بھی لگتا ہے اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی ناؤن بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤن بھی آ سکتا ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن پاسٹ انڈیفینٹ آپ استعمال کریں یہ یہ بھی صحیح ہے. اگر آپ ناؤن استعمال کریں تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ آپ یہ کہیں کہ میں پریزنٹ یہاں استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر پریزنٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یا آپ کہتے ہیں میں پاسٹ پرفیکٹ استعمال کرتا ہوں، تو آپ وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ذہن میں رہے. اگر آپ نے استعمال کرنا ہے پاسٹ کے بارے میں تو پھر پاسٹ انڈیفینٹ ہی یوز کرنا ہے، دوسرا کوئی پاسٹ استعمال نہیں کرنا، نہ کوئی پریزنٹ یا فیوچر استعمال کرنا ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آگے بھی یہ چاروں فارمولے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان چاروں فارمولوں کو آپ بھی نوٹ کر لیں اور اپنے پاس ان کو لکھ لیں اور اس کے مطابق ہی آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو غور سے دیکھیں. آگے ایگزامپل. She had been teaching in that school for 3 years before she got married. got married دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا ترجمے آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، اگلے پیج پہ. Had she been studying before the power went out? He had not been working on the project before the deadline finished. Had you not been working there for long before you resigned? اوکے، تو اس کا ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب اس کا ہیڈ بین ہے. ٹھیک ہے، ہیڈ بین سب کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے معنی کیا ہیں جو ہم نے اگزامپل پڑھی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے 3 سال سے اس اسکول میں پڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ کئی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح اس سکول یا اس سکول. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی ساتھ لحاظ رکھا کریں تاکہ وہ ایک جملہ پراپر طریقے سے بن کر تیار ہو. کیا وہ بجلی جانے سے پہلے پڑھ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، دوسرے جملے کا جو وہ ہے ترجمہ. وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے اس پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ڈیڈ لائن ختم ہونا یعنی ڈیڈ لائن فنشڈ. کیا تم استعفیٰ دینے سے کافی عرصہ سے وہاں کام نہیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یعنی چوتھے جملے کا ٹرانسلیشن ہے. نیچے جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. ہیلپنگ ورب جو ہے یہ بھی اس کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اضافی چیز پچھلے سبق کی یہاں پر بھی آ گئی ہے. بہرحال امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ہاں اسائنمنٹس آپ کی کم ہیں، یعنی اونلی 6 جملے ہیں، یہ آپ نے ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. اچھا ایک بات جو کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں 1-2 لیسن میں، وہ یہ کہ یعنی بجائے اس کے جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ اسی لیسن کے متعلق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسائنمنٹ ہیں یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے متعلق ہیں، تو آپ نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اور ٹینس کی طرف نہیں جائیں.
وہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ سے مختلف ٹینسز پوچھے جاتے ہیں، مختلف چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تو وہ پھر تب آپ جو ہے ادھر ادھر یعنی دوسرے ٹینس میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ اسی لیسن کے متعلق ہوتی ہیں۔ جب ہم نے ایک لیسن پڑھا ہے تو آپ اب کئی جو ہے اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہے اب کل جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کی اسائنمنٹ جمع کروائی ہیں، تو اس میں پاسٹ انڈیفینٹ کا یوز کیا ہوا ہے۔ اب پاسٹ انڈیفینٹ ہم نے کل تھوڑا ہی پڑھا ہے، وہ تو ہم نے بہت پہلے پڑھا ہے، یعنی پاسٹ کا پہلا جو لیسن تھا وہ پاسٹ انڈیفینٹ تھا، اس کے بعد کنٹینیوز پڑھا ہے، اس کے بعد پرفیکٹ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرفیکٹ کی جو اسائنمنٹ تھی وہ پرفیکٹ کے ہی متعلق تھی، وہ اسائنمنٹ جو تھی وہ اس میں آپ نے پاسٹ انڈیفینٹ کا یوز نہیں کرنا، تو اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اسی ٹینس کے متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹینس استعمال کی جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں آپ سوچ وچار کریں۔ یہاں پر تو سوچ وچار کرنی نہیں ہے، صرف آپ نے جملہ سوچنا ہے، اس کا فارمولہ سوچنا ہے اور اس کو آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، بات ختم۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس میں پوچھیں، اور اس کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ چیز دوسروں کے لیے بھی مفید ہو اور دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کے ایک نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔